تو میں مختصر تھوڑی سی گزارشیں کر دوں گا کہ جیسا کہ اسد بھائی نے بھی کہا کہ میں نے یقیناً مناسب اس وجہ سے نہیں سمجھا کہ بات میں نے کر دی کہ یہ ساری انتظامیہ کا ایک مشترکہ ان کی کاوش اور کوشش کہ جس کی وجہ سے آج بحمدللہ تعالی صرف ایک مہینے سے پہلے تقریباً 13 لاکھ روپیہ ہمارے پاس جمع ہوا ہے. 13 لاکھ. اس میں الحمدللہ ہمارے محتشم جناب طارق صاحب، حاجی طارق صاحب، محمد عاطف بھائی، انہوں نے اپنے بھائی کے محمد عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیا مسجد کے لیے. اللہ پاک ان کی طرف سے قبول کرے اور ان کے بیٹے کو اس کا بہترین صلہ جزا اجر عالم برزخ میں عطا فرمائے. میں صرف چند کلمات کے لیے گزارش کروں گا پروفیسر خرم صاحب کو کہ آپ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ امتیاز بھائی تشریف لائیں گے. تو یہاں پر چٹائی کی جگہ ہوگی، ہم بنا دیں گے. بس 2 3 4 افراد، بس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، عصر کا ابھی تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. آپ تشریف لائیں جناب پروفیسر خرم صاحب. ویسے تو میرے بڑے بھائی اسد بھائی نے کافی زیادہ باتیں کر دی ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے. میں جسٹ اپنی زندگی کا کچھ تجربات، اس میں سے ایک تجربات جب ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس مسجد کی تعمیر کے لیے جب میں گھر سے نکلا تو بہت سارے لوگ ذہن میں تھے. ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کے پاس ضرورت ہی نہیں تھی کہ بس اسے میں کہوں گا اور وہ یہ سارا کام کر دے گا. خیر میں اس کے پاس گیا، تو جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ جس گھر میں رہتا ہے تو کم از کم وہ 20 کروڑ کا گھر ہے، اور ماشاءاللہ 10 کروڑ کی گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہیں، اور کوئی 20-25 کروڑ روپیہ اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے فلاں جگہ پہ. تو میں نے اسے کہا یار یہ ایک نیک کام ہے، تو اس میں کچھ شمولیت اختیار کر لے. تو کہتا ہے کہ ہے کچھ نہیں میرے پاس نا خرچ کرنے کے لیے. میں آئی ایم شاکڈ کہ یار یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا یار تو جب سے اپنا، کافی لوگ تھے اس قسم کی باتیں کرنے والے. خیر وہ دوست تھا میرا بچپن کا. تو میں نے کہا یار دیکھ بات بڑی چھوٹی سی ہے، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں کہ تو جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک مجھے اتنا پتا ہے کہ تیرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، پھر آ گیا، پھر بہت آ گیا. تو کیونکہ مال تو دیکھیں اللہ کا ہے، اور لائنز کے اندر تجھے جو مال اللہ نے اب تک دیا ہے تو اس کو سامنے رکھ، اس میں سے ہی کچھ عطا کر دے اللہ کی راہ میں. تو سوچنے لگ پڑا. بزنس مین تھا، تو بزنس مین کو ضروری بات ہے کہ اسے انویسٹمنٹ اور پروفٹ سے غرض ہوتا ہے، تو کسی بھی معاملے کو وہ دیکھتا ہے. تو سوچتا رہا. میں نے کہا پھر ایک کام کر، بزنس مین ہے، چل بزنس کر لے. کیا بزنس کر لے؟ اللہ سے تجارت کر لے. بہترین کام ہے. تو اللہ سے تجارت کر. تو اگر تجھے یقین نہ آئے تو میں تجھے اپنی مثال دے دیتا ہوں. تو مثال یہ ہے کہ یار زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جیب میں کچھ پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، ضرورت بھی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ کہیں سے کسی جگہ وزٹ کیا. جب وزٹ کیا انہوں نے آنر کی، کچھ پیسے انہوں نے انویلوپ میں دے کے مجھے دے دیے. میں نے وہ پیسے کے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. تو مہینے بعد جتنے وہ پیسے تھے اس کا کوئی 100 گنا میرے پاس آ گیا. مہینے بعد نا. تو بھی یہ کام کر لے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے پاس 50 کروڑ 60 کروڑ 70 کروڑ ہے اور اس میں سے اللہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا اس میں سے تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسا کر اب جو تیرے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے جو تو نے دنیا میں انویسٹ کیا تو آخرت کے لیے انویسٹ کر لے. وہ مال تھوڑا سا تو مسجد کے لیے انویسٹ کر لے، اللہ تجھے مہینے میں دے دے گا. سوچنے کے بعد اس نے اس پہ عمل کر لیا، دے دیے. تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کے ریسورسز نہیں ہوتے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہے تو صحیح لیکن اللہ دے گا تو دیں گے. تو یار کہنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے اب تک دیا ہے، جو تیرے پاس نہیں تھا، تو اس میں سے تو کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اگر نہیں کوئی خرچ کرنا چاہتا تو میرے خیال سے سب سے بڑا جملہ اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی
اللہ سے تجارت کر لے. تو یہ میرا آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے. تو اگر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی ایسا بھائی، کوئی اس کا جاننے والا جس کا دل نہ کر رہا ہو، تو اس کو بہترین یہ جملہ کہہ دیں کہ بھائی تو اللہ سے تجارت کر لے. جزاک اللہ خیر.